اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام صوبیہ سلیم ہے۔ آج میں آپ کو گوہر پبلشر کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا موٹو ہے ری ڈیفائننگ دی جیوگرافی آف ایجوکیشن تھرو ڈیجیٹل ریسورسز فار کنسیپچول لرننگ۔ آج ہم گوہر ندائے اردو جماعت سوم سبق نمبر 3 اور صفحہ نمبر 20 کھولیں گے اور وہاں پر موجود دیانت داری سے متعلق جو کہانی دی گئی ہے اسے پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس صفحے پر خاص الفاظ کون کون سے ہیں اور اس کے معنی بھی آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ خاص الفاظ: قیامت، حساب کا دن، نمونہ، مثال، امین، امانت دار، ہجرت، اللہ کی راہ میں وطن چھوڑ کر جانا، سازشیں، دھوکے کا منصوبہ بنانا یعنی کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ اب ہم اس کہانی میں دیکھتے ہیں امانت داری سے متعلق کیا بتایا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو کتاب یعنی قرآن پاک لائے وہ بھی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ وہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ستاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے، جو لوگ ایمان لاتے انہیں تنگ کرتے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے میں لگے رہتے۔ اب ہم صفحہ نمبر 21 کھولیں گے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو امین کہتے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رکھتے۔ ہجرت کی رات جب مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جان لینے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اس وقت بھی ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے وقت یہ نصیحت کی کہ صبح مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم امانت داری اور دیانت داری میں بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانت داری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون سیدہ خدیجہ بنت الخویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دعوت دی کہ ان کا سامان تجارت لے کر شام جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سامان تجارت لے کر شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت زیادہ منافع کما کر واپس مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانت داری کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانت داری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ امانت اور دیانت سے صرف یہ مراد نہیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس رکھی جائے، بلکہ وہ بات جو کسی نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی امانت ہے۔ وہ کام یا ذمہ داری جو آپ کو حکومت یا کسی اور نے دی ہے وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس کہانی سے یہ ضرور جان لیا ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے ہیں۔
آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی امانت داری اور دیانت داری کی مثالیں کافروں میں بھی مشہور تھیں، وہ بھی ان کو بہت زیادہ امانت دار سمجھتے تھے اور اپنے جو ہے جتنی بھی امانتیں ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔